بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حاران بن تارخ کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے صحیح سلامت نکلتا دیکھ کر سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے وہ اپنے وقت کے بدترین گناہوں، بری عادات اور قابل نفرت افعال میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور پھل میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اس خوشحالی کی وجہ سے اکثر دوسرے علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور یہاں کے باشندوں کو ان کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد یہاں کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ ہو گئے، لیکن انہیں روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو یوں کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ لوگ اس برے کام کی اس قدر عادی بن گئے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں اس کی وحی اور رسالت پر ایمانت دار ہوں، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کفر و شرک اور دیگر گناہوں سے باز آ جاؤ اور اپنے اوپر عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر چل کر میری اطاعت کرو، اور یاد رکھو میں اس تبلیغ و تعلیم پر تم سے کوئی اجرت اور دنیاوی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میرا اجر و ثواب تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی سب سے کبھی عادت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا مخلوق میں تم ہی اس حرام و خبیث کام کے لیے رہ گئے ہو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرو اور ان حلال طیب عورتوں کو چھوڑ دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور تمہیں اس شہر سے ہی نکال دیا جائے گا۔ قوم کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے بیزار اور اس سے شدید نفرت کرنے والا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل، میری ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں مدد فرما اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ فرما۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کے حسن جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بد عملی کا سوچ کر ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین اور قوم کی طرف سے خوف زدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی وہ گھر سے باہر نکلی اور اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے مہمان آئے ہیں کہ ان جیسا خوبرو اور حسین میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے جب خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی تو فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کی عزت اور لحاظ کرنا لازم ہوتا ہے۔ تم اپنی بدنیتی سے مجھے شرمندہ نہ کرو اور مہمانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ آپ کی قوم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائیں اور اپنی خباثت کو عملی جامہ پہنا لیں۔ فرشتوں نے جب آپ علیہ السلام کا رنج اور بے چینی دیکھی تو عرض کی کہ اے لوط علیہ السلام، آپ کا پایا بہت مضبوط ہے
ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات یہاں سے لے جائیں اور ان میں سے کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے، لیکن آپ کی بیوی پیٹ پھیر کر دیکھ لے گی، کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جو کافروں کو پہنچے گا۔ چنانچہ رات کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 صاحبزادیوں اور دیگر اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ اس کے بعد قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین پر تھے اس کے نیچے سے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اس ساری بستی کو نہایت اونچا اٹھایا، پھر اس بلندی سے اس کو اوندا کر کے پلٹ دیا۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور جو لوگ اس بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگاتار پتھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا، اور یوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔